Assalamu alaikum. This is lecture 17 of Gender Issues in Psychology. آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے وہ کیا کلچرل انفلوئنسز ہیں اور وہ کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے بچے اور پھر بڑے جینڈر رول سیکھتے ہیں اور جینڈر اسٹیریوٹائپنگ سیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم جلدی سے ایک ریکیپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کن چیزوں کے بارے میں بات کی تھی. In the last lecture, we talked about the developmental stages of gender stereotypes, psychological approaches to gender stereotyping, and implications of gender stereotyping. As we have seen on the screen, in the last lecture, we talked about the different ways in how stereotypes develop and how different psychological perspectives view these stereotypes. We also saw in detail the direct implications and the indirect consequences of gender stereotyping. We saw that the direct consequences of gender stereotyping can be in the form of prejudices, the resultant discrimination, self-fulfilling prophecies, wrong perceptions about oneself, and sex role stain. ہمیں یہ دیکھا تھا کہ جس طرح سے عورتوں کے اگینسٹ prejudices ہوتی ہیں, discrimination ہوتی ہے, بالکل اسی طرح سے مرد بھی strain محسوس کرتے ہیں because of the pressure, the utmost pressure of the ideals set for a man to meet. Masculinity, ہم کہتے ہیں کہ مرد privileged ہے, لیکن masculinity کے standards اتنے آسان نہیں ہیں. Not every man can meet all those standards, but they have to meet them and they have to make fullest of their efforts to meet the standards, ideal standards of manhood. اسی طرح سے اپنی perceptions, faulty perceptions about others and faulty perceptions about one's own ability. جب ہم دوسروں کے بارے میں نیگیٹو اسٹیریوٹائپس رکھتے ہیں تو ہم ان کو بھی صحیح طرح سے پرسیو نہیں کرتے. ان کی ابیلٹیز کو ہم اصل لیول سے بہت کم لیول پر دیکھتے ہیں. سملرلی جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے دوسرے لوگ ہمیں اسٹیریوٹیپیکلی کس طرح سے دیکھتے ہیں, دوسرے لوگوں کی کیا رائے اور کیا ایٹیٹیوڈز ہیں ہمارے بارے میں, تو خود بخود ہم بھی اپنے آپ کو ویسا ہی پرسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ عام طور پر لڑکیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ گھر سے اکیلے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ وہ کمزور ہیں, کیونکہ وہ نازک ہیں, اور کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کا, کسی بھی اسٹرینجر کا یا کسی بھی غلط شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے اگر کسی لڑکی کو, خواہ وہ 20-25 برس کی ایک لڑکی ہو, اگر اس کو اپنے گھر سے باہر جانا ہوتا ہے تو اس کو ایک میل ایسکارٹ دیا جاتا ہے. And that male escort can be a 5-6-year-old brother. وہ لڑکی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ جب گھر سے باہر جاتی ہے تو اب وہ محفوظ محسوس کرتی ہے اور سیلف کانفیڈنٹ محسوس کرتی ہے. یہ ایک عام آبزرویشن اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام پائی جاتی ہے. اکثر لڑکیاں اس چیز کو ایکسپیرئنس کرتی ہیں. ہم ہمیشہ اگر عورتوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو اسی چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو اکیلے گھر سے کیوں نہیں نکلنے دیا جاتا, ان میں کیوں سیلف کانفیڈنس پیدا ہونے نہیں دیا جاتا. لیکن کیا کبھی ہم نے اس 5 یا 6 برس کے بچے کے بارے میں سوچا ہے, اس کے پوائنٹ آف ویو کو سوچنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو اس وقت کیسا محسوس ہوتا ہے؟ وہ ایک کم عمر بچہ ہے جس کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. اس سلسلے میں اس کو دوسرے لوگوں کے کرٹیسزم کا, دوسرے لوگوں کے مذاق کا, دوسرے لوگوں کی چھیڑ خانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. سو we have interviewed many men, many boys, young boys who had these experiences and they felt terribly frightened because they had been given a very big responsibility on their small shoulders. تو جہاں لڑکیوں کو اسٹیریوٹائپس کے ذریعے کمزور بننے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور اپنی طرف سے لڑکوں کو مضبوط بننے کی ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے, تو لڑکے جو ہیں اور بڑے مرد بھی جو ہیں وہ اسٹرین محسوس کرتے ہیں. یہ تو تھا وہ سب کچھ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا. آج ہم سب سے پہلے جس چیز کی بات کریں گے وہ ہے کلچرل فیکٹرز اور ان کا امپیکٹ جینڈر رولز کی ڈیولپمنٹ پر. یعنی جینڈر رولز کی ڈیولپمنٹ میں کیا کلچرل انفلوئنسز ہوتے ہیں, کیا سوسائٹل امپیکٹس ہیں, وہ کیا فیکٹرز ہیں جو جینڈر رولز کی ڈیولپمنٹ میں پازیٹیو یا نیگیٹو رول ادا کرتے ہیں. کیا ایسا ہے کہ دنیا کے تمام کلچرز میں جینڈر رولز آئیڈینٹیکل ہیں, یا ایسا ہے کہ مختلف کلچرز میں ڈفرینٹ جینڈر رولز پائے جاتے ہیں؟
Usually we see that in most cultures, men share a common gender role and females share a common gender role. زیادہ تر کلچرز میں عورتیں گھرداری سنبھالتی ہیں, بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں, اور مرد جو ہیں وہ گھر کے باہر کے کام کاج کرتے ہیں, وہ ملازمت کرتے ہیں, گھر کے لیے میجر سورس آف انکم کا باعث ہوتے ہیں اور ہیڈ آف دا فیملی ہوتے ہیں. میجر ڈیسیجنز مرد لیتے ہیں, عورتیں ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں. یہ ایک کامن آبزرویشن ہے جو کہ تمام کلچرز میں دیکھی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ یاد رکھیں نیچر اور نرچر کی بحث کو, تو اگر تو ڈفرینسز بایولوجیکلی بیسڈ ہیں, انیٹ ہیں, تو وہ آئیڈینٹیکل ہوں گے. لیکن اگر اس میں کلچرل ڈفرینسز ہیں تو مختلف کلچرز میں جینڈر رولز مختلف ہو سکتے ہیں. سو دس از ون آف دا بگ ایشوز ان سائیکالوجی, ون آف دا بگ جینڈر ایشوز ان سائیکالوجی ایز ٹو what is the impact of cultural variables, cultural factors, cultural forces on the development and perception of gender roles. Cultural influence and gender roles. Although gender stereotypes are almost universal and gender roles too are similar across the globe, still there is evidence that cultural practices and norms have an influence on how different societies form gender identities. Therefore, one can expect to find gender roles and identities totally different from those traditionally held. بہت سی ریسرچ, بہت سی تھیوریز, بہت سی فلاسفیز اس بارے میں موجود ہیں کہ جینڈر رولز جو ہیں وہ کلچرل نارمز اور کلچرل پریکٹسز کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. کوئی کلچر اپنے بچوں کو, اپنی نئی جنریشن کو کیا سکھاتا ہے اسی پر ڈپینڈ کرے گا کہ وہ کیسے جینڈر رول سیکھیں گے اور ان میں کس طرح کی جینڈر اسٹیریوٹائپس پائی جائیں گی. جس کی مثال آپ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ ٹریڈیشنلی لڑکیوں کو کوائٹ, ٹمڈ پسند کیا جاتا ہے, عام طور پہ ان کو شائع سمجھا جاتا ہے اور وہ شائع ہوتی ہیں. لیکن ہم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارا طرز تعلیم اب بدل رہا ہے, ایکسپوجر بہت زیادہ ہے, خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کی انفارمیشن کا ایکسپوجر بچوں کو حاصل ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی بچیاں آج سے 20 برس یا آج سے 30 برس پہلے کی بچیوں سے خاصی مختلف ہے. دے آر پرابلی مور کانفیڈنٹ, دے آر پرابلی مور نالجبل, they probably can handle more machines than their mothers could handle when they were children. So فرق تو پڑ جاتا ہے کلچرل پریکٹسز بدلنے سے, اور کلچرل رویے بدلنے سے جینڈر رولز بھی بدلنے میں بہت سی نمایاں تبدیلی آتی ہے. Some cultures are exceptional models of how a culture allocates and cultivates gender roles. This is an evidence of the fact that gender differences are a cultural thing and have no solid biological origin. جو سوشل سائنٹسٹ اس بات میں بلیو کرتے ہیں کہ جینڈر ڈفرینسز کا باعث کلچرل پریکٹسز ہیں, انہوں نے اس سلسلے میں بہت سی ریسرچ کی, اور وہ ایویڈنس کے طور پہ کچھ ایسے کلچرز کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ جہاں پر جینڈر رولز ہماری یا ویسٹرن سوسائٹیز میں اور بہت سی اور سوسائٹیز میں پائے جانے والے جینڈر رول سے خاصے مختلف ہیں. یعنی دنیا میں ایسے کلچرز بھی موجود ہیں جہاں عورتیں صرف ٹریڈیشنل فیمنن کام نہیں کرتی اور مرد صرف ٹریڈیشنل انورٹڈ کامرز میسکولن کام نہیں کرتے. عورتیں بھی میسکولن ٹاسک سر انجام دیتی ہیں, مرد بھی فیمنن کام کرتے ہیں. کچھ سوسائٹیز میں دونوں کی رسپانسبلٹیز ایک سی ہیں, دونوں کے رولز ایک سے ہیں, صرف ایک رول جو ہے وہ فرق ہے مردوں اور عورتوں میں, وہ ہے ریپروڈکشن کا رول, because only females can reproduce. Otherwise, as far as mothering is concerned, in those cultures, the mothering practices are performed both by men and women. بچوں کی کیئر, بچوں کی دیکھ بھال مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں. اور ایسے کلچرز بھی ہیں جہاں پہ اگریشن میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنے اگریسو مرد ہیں اتنی ہی اگریسو عورتیں بھی ہیں. جتنا شکار مرد کرتے ہیں اتنا ہی شکار ان علاقوں کی, ان سوسائٹیز کی عورتیں بھی کرتی ہیں. جس طرح سے مرد گھر تعمیر کرتے ہیں اسی طرح سے عورتیں بھی بلڈنگز بناتی ہیں. سو اینتھروپولوجسٹ, سوشیولوجسٹ, psychologists, especially social psychologists who study different cultures, they use the examples of these societies to support the fact or support the idea that gender differences, gender identities, and gender roles are a result
of cultural norms, cultural values, cultural practices and societal attitudes. آج ہم 4 ایسی سوسائٹیز کی بات کریں گے. ایک سوسائٹی آج کل کے زمانے میں بھی آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ موجود ہے. 3 دوسری سوسائٹیز ایسی ہیں جو ایک سوشل سائنٹسٹ نے اسٹڈی کی, لیکن ان کو ایک کلاسک اسٹڈی کا درجہ حاصل ہے, اور اس اسٹڈی کے نتیجے میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی ایک ہی ریجن میں, ایک ہی ٹیریٹری میں پائے جانے والے 3 مختلف ٹرائبس کس طرح سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف جینڈر رولز رکھتے تھے. Israeli kibbutzim. The kibbutzim are collective settlements in Israel. These settlements are an example of a society practicing social and gender equality in all respects. Kibbutzim settlements ایک طرح کی communal living کی مثال ہے, جہاں پہ لوگ کمیونٹی کی فارم میں رہتے ہیں, اور یہ وہ سوسائٹی ہے جس میں مردوں اور عورتوں کے رولز بالکل ایک سے ہیں, ان کو برابری کا درجہ حاصل ہے, ان میں کوئی بہتر یا بدتر نہیں ہے, دونوں ایک ایکول اسٹیٹس رکھتے ہیں. There is no distinction of male and female tasks. Sex of a kibbutzim member is almost irrelevant in most situations. Both men and women perform all sorts of tasks. They have an equal share and say in work as well as decision making. Tasks like cooking, cleaning, childcare, and maintenance of buildings are performed by both men and women. So, kibbutzim لوگوں میں جو بھی ممبرس ہیں اس کمیونٹی کے, ان میں مردوں اور عورتوں کے رولز ایک سے ہیں. کوئی کام صرف عورتوں کا کام یا صرف مردوں کا کام نہیں ہے, خواہ وہ چائلڈ ریئرنگ پریکٹس ہو یا بلڈنگ کنسٹرکشن ہو, گھر میں کوکنگ کا کام ہو, صفائی ستھرائی کا کام ہو, بچوں کو پالنے کا کام ہو, بچوں کے کپڑے استری کرنے کا کام ہو, یہ تمام کام وہ لوگ شیئر کرتے ہیں. بلکہ یوں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ شیئر کرتے ہیں, اٹ از این آٹومیٹک انڈرسٹینڈنگ دیٹ دے ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ کوئی بھی نہیں سوچتا کہ مرد کا کام ہے یا عورت کا کام ہے. چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز آر یوزڈ سیم فار میل اینڈ فیمیل چلڈرن. Advocates of the socio-cultural viewpoint use this case as a support evidence for their case. بچوں کی جو پرورش کی جاتی ہے, نگہداشت کی جاتی ہے, اس میں میل بچے اور فیمیل بچے کے لیے کوئی علیحدہ چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز استعمال نہیں کی جاتی. جس طرح سے لڑکوں کو پالا جاتا ہے, لڑکیوں کو بھی بالکل اسی طرح سے پالا جاتا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں, ایڈلٹس بنتے ہیں, تو ان میں کوئی جینڈر آئیڈینٹی کا ڈفرنس نہیں پایا جاتا. وہ ایک دوسرے کو ایک برابر اسٹیٹس دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے برابر سمجھتے ہیں. جو لوگ, جو سائیکالوجسٹ یا دوسرے سوشل سائنٹسٹ بلیو کرتے ہیں کہ کلچرل پریکٹسز جو ہیں ان کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے جینڈر رولز کی ڈیولپمنٹ میں, وہ کبوتسم کی مثال کو اپنے کیس کے لیے ایک بہت اسٹرانگ ایویڈنس سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے کلچرل پریکٹسز کی مدد سے ہم بچوں کو جو چاہیں بنا سکتے ہیں, ہم ایڈلٹس کو جس طرح کے ایٹیٹیوڈس دینا چاہیں دے سکتے ہیں. بٹ اسٹل سم پیپل بلیو دیٹ دس از ناٹ این آئیڈیل کیس فار دا ڈیولپمنٹ آف equal gender roles. Because studies have shown that some women in the kibbutzim did not like the idea of being away from their home or children for many long hours. وہاں پر کیونکہ مرد اور عورتیں ایک طرح سے کام کرتے ہیں, ان کی ریسپانسبلٹیز ایکولی ڈیوائڈیڈ ہیں, تو جب گھر سے باہر عورتیں کام کریں گی تو ان کو اپنے گھر سے اور بچوں سے خاصی دیر دور رہنا پڑتا ہے, جس کے نتیجے میں بہت سی عورتوں نے اس آئیڈیا کو پسند نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر اور بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا پسند کریں گی. سو یہاں سے جو سپورٹرز ہیں, خاص طور پہ بایولوجیکل اپروچ کے سپورٹرز, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے the motherly instinct is there, that is an inborn thing. So it is the females who do not like to be away from their home and children for longer duration, and no man has ever said that he doesn't like to be away from his home or children. لیکن یہ ایک کرٹیسزم ہے. عام طور پر کبوتسم کی ایگزامپل کو ایک اچھی ایگزامپل سمجھا جاتا ہے کلچرل پریکٹسز کے انفلوئنس کے بارے میں, کہ کس طرح سے مختلف کلچرل نارمس اور ویلیوز, بلیفس جو ہے وہ جینڈر رولز کو ایک خاص فارم اور ایک خاص شیپ دیتے ہیں. مگر جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا, ہم 4 سوسائٹیز کی بات کریں گے.
کہ بودھزم پہلی سوسائٹی ہے. باقی 3 سوسائٹیز یا 3 کلچر جن کا ہم ذکر کریں گے وہ ایک ہی سوشل سائنٹسٹ نے اسٹڈی کیے جن کا نام ہے مارگریٹ میڈ. مارگریٹ میڈ واز اے فیمس اینتھروپولوجسٹ. مارگریٹ میڈ نے ہمیں بہت سی ایسی اسٹڈیز دیں جو کہ آج بھی سوشیولوجی میں، اینتھروپولوجی میں اور سوشل سائیکالوجی میں بارہا کوٹ کی جاتی ہیں. ان کی کچھ اسٹڈیز کے بارے میں کچھ کرٹیسزم بھی ہیں، کچھ ڈاؤٹس بھی ہیں کہ ان میں شاید ان کو ڈائریکٹ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو ملی تھی شاید وہ ایکوریٹ نہیں تھی. مگر جس اسٹڈی کی ہم ابھی بات کرنے لگے ہیں اس اسٹڈی کے بارے میں ایسا کوئی کرٹیسزم موجود نہیں ہے اور آج بھی اس کو ایک کلاسک اسٹڈی، کلاسک انالیسس کا درجہ حاصل ہے. اس اسٹڈی میں انہوں نے نیو گنی میں 3 ٹرائبس کو اسٹڈی کیا. تینوں ٹرائبس ایک ہی ریجن میں پائے جاتے تھے لیکن تینوں ٹرائبس میں جینڈر رولز کے حوالے سے انہوں نے 3 مختلف کلچرز آئیڈینٹیفائی کیے. تینوں کلچرز ایک دوسرے سے مکمل طور پر مختلف تھے اس لحاظ سے کہ اس میں جینڈر رولز یا جینڈر ڈفرینشیشن جو تھی کس طرح سے پائی جاتی تھی. مارگریٹ میڈز سیکس اینڈ ٹیمپرامنٹ in 3 primitive societies. One of the classic investigations of gender and cultural influences was made by Margaret Mead, which has been reported in her Sex and Temperament in 3 primitive societies. She studied 3 primitive societies in New Guinea, that is, Arapish, Mandagumar and Takambuli. یہ 3 ٹرائبس جو مارگریٹ میڈ نے جب ان کو اسٹڈی کیا اور وہاں پر انہوں نے بہت وقت گزارا اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ رہی، وہاں پر انہوں نے آبزرو کیا کہ ایک سوسائٹی میں میلز اور فیمیلز بالکل ایک جیسے رولز رکھتے تھے، ایک سوسائٹی میں میلز اور فیمیلز کے رولز مختلف تھے لیکن وہ اس کے اپوزٹ تھے جیسے کہ ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں. ایک سوسائٹی میں میلز اور فیمیلز اتنے ایک جیسے تھے کہ جو کوالٹیز کیریکٹرسٹکس پیورلی آدمیوں کی سمجھی جاتی ہیں، پیورلی میسکولن کوالٹیز سمجھی جاتی ہیں، وہ عورتوں میں بھی پائی جاتی تھی. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پہلے ٹرائب میں انہوں نے کیا دیکھا. Arapish. From the conventional Western viewpoint, the Arapish were feminine in their attitudes and behaviors that were extremely similar in men and women. Both men and women were gentle, sensitive to others and cooperative. تھوڑی دیر کو ہمیں یہ خیال آ سکتا ہے کہ شاید یہ دنیا کی ایک اور انوکھی ہی سوسائٹی ہوگی جس میں ایک تو یہ کہ مرد اور عورت بالکل ایک سے ہیں اور دوسرے تمام کے تمام جینٹل ہیں، کوآپریٹو ہیں، پرسکون ہیں، پیسفل ہیں، لونگ ہیں. کیونکہ عام طور پہ دنیا میں ہمیں کوئی اور ایسی سوسائٹی ابھی تک سننے میں یا دیکھنے میں نہیں ملی. مگر امیزنگلی نیو گنی کے علاقے میں یہ ٹرائب مارگریٹ میڈ نے ڈسکور کیا اور دیکھا کہ ان لوگوں میں کسی طرح کا کوئی اگریشن اور لڑائی جھگڑے اور نفرتیں نہیں پائی جاتی تھی. خاموشی کے ساتھ پرسکون طریقے سے وہ میل اور فیمیل رولز پرفارم کرتے تھے. دونوں کے کاموں میں کوئی خاص فرق نہیں تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جاتا تھا. ویسٹرن یا ایون ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق ان کے رویوں کو ہم زیادہ فیمینن کہہ سکتے تھے بیکاز دے ور مور نرچرنگ، مور افیکشنیٹ اینڈ مور لونگ اینڈ کوآپریٹو. Mandagumar. The members of the Mandagumar society were cannibals and headhunters. Men and women had similar roles like the Arapish. Mandagumar ایک بالکل ٹوٹلی مختلف طرح کی سوسائٹی تھی جس میں مرد اور عورتیں یعنی پوری سوسائٹی they were cannibals یعنی آدم خور تھے اور ہیڈ ہنٹرز تھے، انسانوں کا شکار کرنے والے لوگ. ان میں اس سوسائٹی میں بھی مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا تھا، بالکل جیسے کہ ایرپش میں مردوں اور عورتوں کا اسٹیٹس ایک سا تھا لیکن وہ ایرپش سے مختلف تھے ایک لحاظ سے. However, the Mandagumar were, as opposed to the Arapish, typically selfish and aggressive. If the Arapish were feminine from one traditional perspective, then the Mandagumar were masculine in approach, both men and women. Arapish یہاں پہ loving تھے، nurturing تھے، caring تھے، affectionate تھے. Mandagumar بالکل opposite تھے. They were utterly selfish and aggressive. تو ان میں اور ایرپش میں جو چیز سملر تھی وہ تو یہ تھی کہ مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں تھا، ان کے رولز ایک سے تھے، لیکن
وہ پہلی سوسائٹی یا پہلا کلچر ایرپش پرسکون لوگوں کا کلچر تھا, لونگ لوگوں کا کلچر تھا, اور منڈو گمر کینیبلز کا, ہیڈ ہنٹرز کا, سیلفش اور اگریسو لوگوں کا, اور جن کی تمام تر ایکٹیویٹیز ایگریشن بیس ہی ہوتی تھی. تیسری سوسائٹی یعنی ٹکمبلی میں ایک اور طرح کا کلچر مارگریٹ میڈ کو دکھائی دیا. ٹکمبلی gender differentiation was found in Takambuli. Males and females had clearly defined gender roles. Men in Takambuli performed the roles traditionally performed by females in other societies. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بالکل ہی مختلف طرح کی سوسائٹی سامنے آتی ہے. اس سوسائٹی میں males and females were not equal. They were different. But then they were different in a sense totally opposite to the way we see in our culture. مردوں کے رولز اور عورتوں کے رولز بالکل مختلف تھے, مگر اس طرح سے نہیں جیسے کہ ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں. Takambuli men were submissive, emotional and nurturing towards children. Women on the other hand tended to be dominant and rational. مرد ٹکمبلی میں وہ رول, وہ کردار ادا کرتے تھے جو ہمارے ہاں عورتیں ادا کرتی ہیں, یا ویسٹرن سوسائٹیز میں جو کہ عورتوں کا ٹریڈیشنل رول ہے. مرد ہی بچوں کی دیکھ بھال کرتے تھے, ان کی پرورش کرتے تھے, گھر بار کا دھیان رکھتے تھے, اور بیسکلی اپنے ایٹیٹیوڈ میں بہت سافٹ اور بہت لونگ اور نرچرنگ تھے. جس کا مطلب ہے کہ جو سوال ہم بار بار اٹھاتے ہیں کہ کیا کین مین آلسو بی گڈ مدرس, مدرنگ, ریپروڈکشن یا ماں بننا تو عورت کا ہی حق ہے, عورت ہی ایسا کر سکتی ہے, لیکن کیا باپ بھی بچوں کی پرورش بالکل ویسے کر سکتے ہیں جیسے کہ مائیں کرتی ہیں؟ اگر ہم ٹکمبلی کے کلچر کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں, مردوں کو بھی سکھایا جا سکتا ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال کیسے کی جائے, کیونکہ ماڈرن ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے, اور ہمارے پاس بہت سا ڈیٹا ہے اویلیبل یہ دکھانے کے لیے کہ مدرنگ سکھائی جاتی ہے. مدرلی انسٹنکٹ موجود ہے یا نہیں, یہ ایک کانٹراڈکٹری ایشو ہے بہت سے ریسرچرز کے لیے. تو اگر میلز کو ٹریننگ دی جائے تو بہت اچھی مائیں بن سکتے ہیں, یعنی ماں کا رول اڈاپٹ کر سکتے ہیں. سو ٹکمبلی میں میلز فیمنن رول, ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق فیمنن رول ادا کرتے تھے, عورتیں میسکولن تھیں ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق, زیادہ اگریسو تھیں, زیادہ ہارڈ ورکنگ تھیں, وائز تھیں, اور ان میں ابلٹی تھی کہ وہ اسٹریسفل سچویشنز کا مقابلہ کر سکیں. ان تینوں کلچرز کو دیکھنے کے بعد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کلچرل نارمز اور پریکٹسز اپنا کردار ادا کرتی ہیں. These three cases show how any person, man or woman, can be taught to be masculine or feminine. جس کا مطلب یہ ہے کہ, اور اگر ہم لرننگ اپروچ کو ہم سامنے اپنے ذہن میں رکھیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ بچوں کو ریوارڈ اور پنشمنٹ کے ذریعے کچھ بھی سکھایا جا سکتا ہے. اگر ان تین کلچرز کو ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کلچرل پریکٹسز کی وجہ سے, اور شاید انہوں نے ایک خاص لرننگ اپروچ استعمال کی ہوگی جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے بچوں کو, اپنی نئی جنریشنز کو یہی رول سکھائے. جس کا مطلب ہے کہ کلچرز, ہم پہلے بھی جانتے ہیں, کلچرز آر ناٹ اسٹیگننٹ, دے آر ناٹ اسٹیٹک, کلچرز ہیو ٹو چینج اینڈ دے ول چینج. وی کین برنگ اباؤٹ positive changes, healthy changes pertaining to gender roles, gender identities, gender stereotypes, and gender-related other issues in our society also. ہم بچوں کو جو چاہے سکھا سکتے ہیں, بڑوں کے رویوں کو بھی ہم تبدیل کر سکتے ہیں. یہاں پہ ان چار سوسائٹیز کا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ عام طور پہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ کلچرز ایک دفعہ بن جائے تو کلچرز تبدیل نہیں ہوتے. کلچرز بدلتے رہتے ہیں, کلچرز میں نئی چیزیں آتی رہتی ہیں, نیو ڈیفیوژنز ٹیک پلیس, نیو انوویشنز ٹیک پلیس, اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ cultural changes emerge. But we know that changes in material culture are very easy. جہاں پر کلچر میں آبجیکٹ سے چینج کی بات آئے ہم بڑی جلدی اس کو قبول کر لیتے ہیں. مثلاً ہمارے کلچر میں اگر کمپیوٹرز انٹروڈیوس ہوئے, ہم نے ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا,
اور ہمیں ہر جگہ پہ کمپیوٹرز ان کا استعمال دکھائی دینا شروع ہو گیا. ٹیلی ویژن کے استعمال کی کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایئر کنڈیشنر ہو یا پنکھا ہو یا لکھنے کا قلم ہو, کار ہو, یہ سب آبجیکٹس ہیں which are related to and which are a part of our material culture. Material culture can change very easily. ہم بڑی جلدی مٹیریل چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں, بٹ نان مٹیریل کلچرز ڈو ناٹ چینج ایزیلی. نان مٹیریل کلچر از ریزسٹنٹ ٹو چینج. جہاں ہم کسی کلچر کی آئیڈیالوجی کو, آئیڈیاز کو, ایٹیٹیوڈس کو, بلیفس کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے, وہ کلچر ضرور اس کو ریزسٹ کرے گا. تو ایک بڑی چیز جو کسی کلچر میں ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ ہے جینڈر رولس کی ڈفرینشیشن. دیٹ از آلسو اے پارٹ آف آر نان مٹیریل کلچر. دیٹ ہیز ٹو ڈو ود آر آئیڈیالوجی, آر پرٹیکولر بلیف سسٹم پرٹیننگ ٹو دا جینڈر رولس. تو جینڈر رولس جس سوسائٹی میں جیسا بلیف سسٹم ہوگا اس کے مطابق ہی جینڈر رولس پروان چڑھتے ہیں. یہ تو تھی ایک بڑی براڈ چیز کی بات, یعنی کلچرل نارمس, کلچرل پریکٹسز, ویلیو سسٹم. یہ سب کچھ آخر بچے کیسے سیکھتے ہیں؟ جس پروسیس کے تحت بچوں کو ان کا کلچر سکھایا جاتا ہے, ان کو ان کی نارمز اور ویلیوز اور سینکشن سے آگاہ کیا جاتا ہے, وہ ہے سوشلائزیشن. وہ پروسیس جس کے تحت کلچر ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک ٹرانسمٹ ہوتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سوشلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ جینڈر رولز کی ڈیولپمنٹ میں اور فارمیشن میں اپنا رول ادا کرتا ہے. سوشلائزیشن پروسیس, ایز وی ہیو سیڈ, از دا پروسیس whereby the culture is transmitted from one generation to another generation. Different people, different variables, different agents of socialization have a role to play. مختلف لوگ اور مختلف ادارے اس کا سوشلائزیشن کا باعث بنتے ہیں, ان کے ذریعے ہمارا کلچر ہم تک پہنچتا ہے. ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک کلچر جانے میں بہت سی چیزیں تبدیل بھی ہو جاتی ہیں, بہت سے نئے آئیڈیاز بھی اس میں آ جاتے ہیں, بہت سے پرانے آئیڈیاز کو تبدیل کر دیا جاتا ہے یا ان کو ایک نئی فارم دے دی جاتی ہے. جینڈر رولز کے سلسلے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے. چلڈرن لرن جینڈر اسٹیریوٹائپس ایز پارٹ آف دا سوشلائزیشن پروسیس. Socialization is the process whereby culture is transmitted from one generation to the other. They are taught and they learn the societal beliefs and values. A significant component of this process is the learning of gender roles and stereotypes. Socialization process میں بچے بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں. بڑوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے, بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے, ہمارا کلچر کیا ہے, ہمارا بلیف سسٹم کیا ہے, ہمارا ریلیجن کیا ہے, ہم لوگ دوسرے کلچرز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, تعلیم کس طرح کی ان کو دی جا رہی ہے. انہی چیزوں میں سے ایک چیز بچے کو بہت چھوٹی عمر میں سکھا دی جاتی ہے, وہ اس کا جینڈر رول, اس کی جینڈر آئیڈینٹی اینڈ اسٹیریوٹائپس ایسوسیٹڈ ود دا چائلڈ جینڈر ایز ویل ایز دا اپوزٹ جینڈر. Children are taught gender appropriate behaviors for themselves as well as ways of perceiving members of the opposite gender. شروع میں چھوٹی عمر میں, بہت چھوٹی عمر میں جہاں بچے کو جینڈر ڈفرینشیشن سکھائی جا رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کو جینڈر اپروپریٹ بیہیویئر سکھایا جاتا ہے. یعنی اس کو اپنے جینڈر کے مطابق یہ چیزیں کرنی ہے اور یہ چیزیں نہیں کرنی. سملرلی بچے کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ اپوزٹ جینڈر جو ہے اس کے اپروپریٹ بیہیویئرز کیا ہیں. یعنی اگر بچہ لڑکا ہے تو اس کو یہ سیکھنا ہے کہ لڑکے کیا کام کرتے ہیں اور کیا کام نہیں کرتے. سملرلی اس کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی اندازہ کروایا جاتا ہے کہ لڑکیاں کیا کام کرتی ہیں اور کیا کام نہیں کرتی. اینڈ دیٹ از وائی یو سی دیٹ وین یو گرو اپ یو ہیو دا امیج آف این آئیڈیل وومن ان یور مائنڈ, این امیج آف این آئیڈیل مین ان یور مائنڈ. اگر آپ ایک مرد ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک عورت میں اور ایک اچھی عورت میں کیا کوالٹیز ہوں گی اور کیا کوالٹیز ہوں گی تو ہم اس عورت کو پسند نہیں کریں گے. اسی طرح سے اگر آپ ایک خاتون ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مرد کی کیا کیا کوالٹیز ہیں, کیا کیا کیریکٹرسٹکس ہیں, کون سی کیریکٹرسٹکس اپروپریٹ ہیں, ڈیزائربل ہیں اور کون سی کیریکٹرسٹکس ڈیزائربل نہیں ہیں. یہ سب کچھ سوشلائزیشن کے پروسیس کا حصہ ہے. بچپن میں یہ پروسیس بہت تیزی سے اور بہت ڈیپ اثرات کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ایج کے ساتھ, عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ
اس کا امپیکٹ کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ ہم بہت سی چیزیں سیکھ چکے ہوتے ہیں اور بہت سے نئے آئیڈیاز ہم خود سے بھی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. Gender stereotypes and roles are learned through various means or agents of socialization. Gender stereotypes اور gender roles socialization process کے دوران ہم جن ذرائع سے یا جن لوگوں سے یا جن سورسز سے حاصل کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ایجنٹس آف سوشلائزیشن. ایسے ایجنٹس یا ایسے سورسز یا ایسے مینس جو ہماری سوشلائزیشن کا باعث ہے. اس سلسلے میں 3 ایجنٹس بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں: فیملی، ایجوکیشن اینڈ میڈیا. اور بہت سے ایجنٹس آف سوشلائزیشن موجود ہیں جو ہم پر کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپنے اثرات چھوڑتے ہیں. لیکن فیملی کا اثر اور اس کے بعد اسکول کا اثر اور میڈیا کا اثر، خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں جبکہ الیکٹرانک میڈیا بہت تیزی کے ساتھ ہمیں انفارمیشن دیتا ہے اور بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو گیا ہے، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ سوشلائزیشن میں بہت ڈیپ روٹڈ امپیکٹ چھوڑتی ہیں. فیملی. ریسرچ شوز that although parents may not treat male and female children much differently, the nature of their interaction is different. ریسرچ فائنڈنگ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پیرنٹس بے شک ایسا کہتے بھی ہیں اور شاید حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اپنے میل اور فیمیل بچے میں کچھ زیادہ فرق نہیں کرتے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر معاشرے کے دوسرے لوگ، دوسرے عوامل اپنا اثر نہ ڈالیں اور اپنی دخل اندازی نہ کریں تو زیادہ تر پیرنٹس کے لیے ان کی بیٹی اور بیٹے میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. اینڈ وی نو دیٹ دیر آر سوسائٹیز ان وچ پیپل like to have daughters more than they like to have sons. بہت سے مغربی معاشروں میں بیٹی کا زیادہ خوشی منائی جاتی ہے بیٹے کی نسبت، لیکن یہ ایک کلچرل چیز ہے. جہاں تک ماں باپ کے بچوں کے ساتھ تعلق کا ذکر ہے، وہاں پر اکثر ماں باپ کے لیے ان کے بچے برابر حیثیت رکھتے ہیں. لیکن the way they handle their male child and the way they handle their female child is usually different all over the world. سب سے پہلے تو بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس ڈفرنس کا آغاز ہو جاتا ہے. لڑکے کی ایکسپیکٹیشن میں اس کے لیے مختلف طرح کے مختلف رنگوں کے کپڑے بنائے جاتے ہیں، لڑکیوں کے لیے مختلف رنگ کے کپڑے بنائے جاتے ہیں، ان کے استعمال کے لیے مختلف چیزیں لی جاتی ہیں. تو ایک طرح کا بچے کی پیدائش سے پہلے بھی ایٹیٹیوڈ ماں باپ میں پایا جاتا ہے. لیکن زیادہ تر چیزیں اس وقت سامنے آتی ہیں جبکہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہوتا ہے اور انفنسی میں ہی یہ ڈفرینسز ہمیں دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایون ان انفنسی fathers may indulge into more rough housing play with boys than with girls. Children are encouraged to play with different types of toys. In case of grown-up children, they are assigned household chores depending upon their sex. سب سے پہلے تو پیرنٹس، خاص طور پہ باپ، ہمارے سامنے بہت سی ریسرچز موجود ہیں جو یہ دکھاتی ہیں کہ باپ اپنے میل اور فیمیل بچوں کو مختلف طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. جب وہ انفنٹس ہیں یعنی دودھ پیتے بچے ہیں اس وقت بھی لڑکوں کو رفلی ہینڈل کرتے ہیں فادرز اور لڑکیوں کو بہت نزاکت کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں، جس کا مطلب کہ شروع سے ایک ایٹیٹیوڈ کا آغاز ہو گیا ہے کہ یہ جینڈر جو ہے رف ٹریٹمنٹ کا اور ٹف ٹریٹمنٹ کا قابل ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرا جینڈر جو ہے اس کے ساتھ صرف اس کو ڈیلیکیٹ طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو گھر کے کام، ہاؤس ہولڈ چورس اسائن کر دیے جاتے ہیں. کچھ کام لڑکوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ کریں، کچھ کام لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ کریں. لڑکیوں کو ٹریڈیشنلی عورتوں والے کام دیے جاتے ہیں، مثلاً چائے بنانا، میز کے اوپر کھانے کے برتن لگانا یا برتن سمیٹنا یا برتن دھونا یا کپڑے دھونا. لڑکوں کو ان میں سے کوئی بھی کام کم از کم ہمارے معاشرے میں کرنے کو عام طور پر نہیں کہا جاتا. ایون ویسٹرن سوسائٹیز میں بھی عام طور پر لڑکوں کو وہ کام کہے جاتے ہیں جن کا تعلق گھر سے باہر کے کام میں ہو یا جو رف قسم کے کام ہو اور ٹف قسم کے کام ہو. عام طور پر لڑکوں کو سوئی دھاگے سے سینے کا کام یا ان کو برتن دھونے کا اس طرح کا کام یا کھانا پکانے کا کام اسائن نہیں کیا جاتا اگر گھر میں بہن بھائی دونوں موجود ہوں تو. لڑکوں کو عام طور پر گھر کے باہر سے کوئی چیز لانے کا کام
یا کسی جگہ پہ کوئی پیچ لگانا ہے یا کوئی سوئچ تبدیل کرنا ہے. اس طرح کے کام ان کو اسائن کیے جاتے ہیں تاکہ وہ یہی کام بڑی اچھی طرح سے فیوچر میں بھی کر سکیں. پیرنٹس انفلوئنس چلڈرنز لرننگ آف جینڈر رولز اینڈ اسٹیریوٹائپس ان اے نمبر آف ویز. ماں باپ اپنے بچوں کو جینڈر رولز اور اسٹیریوٹائپس مختلف طریقوں سے سکھاتے ہیں. کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. بہت سے کام جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بچوں کو اسٹریٹ اوے کہہ دیتے کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ, اور بچہ وہ کام کر کے آ جاتا ہے. لیکن ایٹیٹیوڈس, سوسائٹل ایٹیٹیوڈ, سوسائٹل ویلیوز, جینڈر رولز, جینڈر اسٹیریوٹائپس, یہ بچے کو صرف کسی حکم کے تحت نہیں سکھائے جاتے. اس کے لیے ماں باپ مختلف طریقے کانشیسلی اور انکانشیسلی استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلا اور ڈائریکٹ طریقہ ہے ڈائریکٹ انسٹرکشنز. پیرنٹس ڈائریکٹ چلڈرن how to behave and how not to. For example, don't cry, boys don't cry. Are you a girl? Or don't try to fix the switch, daughter. Let your brother do it. It's a boy's job. یعنی بچہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ یہ کام لڑکیوں والا کام ہے یا لڑکوں والا کام. اگر وہ لڑکی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو, یہ لڑکوں والا کام ہے, تمہارا بھائی کر لے گا. اور اسی طرح سے لڑکوں کو بھی ان کے کام کے بارے میں انسٹرکشن دی جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسٹرکشن ڈائریکٹلی اس ایٹریبیوٹ کے بارے میں نہیں ہے, اس اسٹیریوٹائپ کے بارے میں نہیں ہے, لیکن اس رول کے مطابق ہے, اس ٹاسک سے متعلق ہے جو کہ بچہ پرفارم کر رہا ہے. اور اس ٹاسک کے متعلق جب انسٹرکشن دی جاتی ہے تو اس طرح سے دی جاتی ہے کہ بچے کے ذہن میں خود بخود اسٹیریوٹائپس بھی فکس ہو جاتی ہیں. پیرنٹس انٹینشنلی پلئنگ دا رول ماڈلس. لرننگ تھیوری کے مطابق جب ہم آبزرویشنل لرننگ کی بات کرتے ہیں تو بچے بہت سے بیہیویئرز آبزرویشنل لرننگ کے نتیجے میں سیکھتے ہیں. یعنی دوسرے لوگوں کو آبزرو کرنا جو کہ بچے کے لیے رول ماڈلس تھے اور ان کے بیہیویئرز اڈاپٹ کرنا. سوشلائزیشن پروسیس میں بھی بچے پیرنٹس کو رول ماڈلس کے طور پر لیتے ہیں. کچھ دفعہ پیرنٹس کانشیسلی رول ماڈلس بنتے ہیں بچے کے لیے, اور کچھ دفعہ انٹینشنلی بھی ان سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ایسی چیزیں, ایسے بیہیویئر سرزد ہو جاتے ہیں جن کو بچہ ایک ماڈل کے طور پر دیکھتا ہے اور اڈاپٹ کر لیتا ہے. At times, parents act as models of certain behaviors intentionally, driving the child to watch them and copy them. For example, the father tells mother that she is not capable and wise enough in front of the son. جیسا کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے, بعض دفعہ تو انٹینشنلی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ بچہ ان کو کاپی کر لیتا ہے. بعض دفعہ بہت سی فیملیز میں بہت سے کام انٹینشنلی ایسے کیے جاتے ہیں کہ بچہ بھی وہ چیز سیکھ لے. مثلا ماں اور باپ کا اگر جھگڑا ہو رہا ہے اور باپ ماں کو سنب کر رہا ہے تو اس کا مقصد صرف یہی نہیں کہ ماں کو سنب کیا جائے, بلکہ وہ انڈائریکٹلی بچے کو بھی یہ میسج دے رہا ہے کہ دیٹ از دا وے ٹو ڈیل ود اے وومن. اور کچھ فیملیز میں جہاں پر میوچل ریسپیکٹ کو اہمیت دی جاتی ہے, وہاں پر جب باپ اور ماں ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو بچہ بھی اس فیملی میں یہ سیکھتا ہے کہ جینڈر جو ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے اور اس کی ایک جیسی رسپیکٹ ہوتی ہے. گیمز چلڈرن پلے. چلڈرن آر ٹاٹ جینڈر اسٹیریوٹائپس by providing the opportunities to play particular types of games involving specific categories of toys. Girls are given dolls to play with and discouraged from playing with boys' toys. Boys are allowed to play with toys considered to be boys' toys and usually strictly discouraged from playing with dolls or utensils. بچوں کے کھیل اور اس کھیل کے لیے پیرنٹس ان کو مواقع دیتے ہیں اور اس کھیل کے لیے ان کو جو ٹوائز فراہم کرتے ہیں وہ بھی جینڈر رولز اور جینڈر اسٹیریوٹائپ سکھانے کا اور سیکھنے کا باعث ہے. لڑکیوں کو خاص طرح کے کھیل کے لیے انکریج کیا جاتا ہے, لڑکوں کو اور طرح کے کھیل کی اجازت دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو خاص طرح کے ٹوائز دیے جاتے ہیں. جب بھی لڑکیوں کے لیے, چھوٹی بچوں کے لیے لوگ تحفہ لے کے آتے ہیں یا پیرنٹس تحفہ لے کے آتے ہیں تو ان کو گڑیوں کی شکل میں تحفہ ملتا ہے یا ان کو برتنوں کے سیٹ ملتے ہیں کھیلنے کے لیے. جبکہ لڑکوں کے لیے جب کوئی تحفہ آتا ہے, خواہ وہ لڑکا چھوٹا سا بھی ہو, اس کے لیے گن آئے گی یا ٹرک آئے گی یا گاڑی آئے گی یا بیٹ آئے گا یا بال آئے گی. ہم جانتے ہیں کہ لڑکیاں بھی آج کل کرکٹ کھیلتی ہیں, لیکن
شاید ہی کبھی کسی لڑکی کے لیے کرکٹ کا بیٹ اور بال ایک گفٹ کے طور پر آیا ہو. اسی طرح سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سے چھوٹے بچے, چھوٹے لڑکے جو ہیں وہ ڈالز کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں, اسٹف ٹوائز کو پسند کرتے ہیں, لیکن ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ نہیں کھیلنا. حالانکہ اگر دیکھا جائے, اور اس کے بارے میں بھی ریسرچ موجود ہے, کہ اگر وہ بچے ڈالز کے ساتھ کھیلتے یا اسٹف ٹوائز کے ساتھ کھیلتے, ہم لڑکوں کی بات کر رہے ہیں, تو بھی ان کی شخصیت میں کوئی ایسا خلا پیدا نہیں ہو جانا تھا, نہ ہی کوئی فلا پیدا ہونے کا چانس تھا. شاید اگر اس میں سے کچھ اچھی بات نکلتی تو وہ یہ کہ ان کی پرسنالٹی میں ایک سافٹر پہلو بھی پیدا ہو جاتا, لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیتے اور ہم ہمیشہ لڑکوں کو ڈسکریج کرتے ہیں اس طرح کے سو کالڈ فیمینن ٹوائز کے ساتھ کھیلنے سے. اور اسی طرح سے لڑکیوں میں بھی ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ ان ٹوائز کے ساتھ کھیلیں جن کے ساتھ ان کے بھائی کھیلتے ہیں. پرسنل ہابیز میں بھی, اور بچے جو اپنے پاس ٹائم میں مشاغل اختیار کرتے ہیں, اس میں بھی اور چیزیں جو ہیں انکریج کی جاتی ہیں. لڑکوں کے لیے اگر پیٹس ہوتے ہیں تو ان کے لیے عام طور پر کتے کا انتخاب کیا جاتا ہے, اور اگر گھر میں چھوٹی بچی اور اس کے لیے کسی پیٹ کا انتظام آپ کرنا چاہیں گے تو عام طور پہ بلی کے بارے میں سوچا جاتا ہے یا چھوٹے برڈز کے بارے میں سوچا جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بچے کے ذہن میں بچپن سے یہ آئیڈیا ڈال دیتی ہیں کہ اس نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے اور کس طرح کا رول اڈاپٹ کرنا ہے. Involvement in household chores. Girls are encouraged to indulge into domestic chores like cooking, washing or cleaning. Boys are usually not involved in such chores. This results in learning the concept of girls' work and boys' work. گھر کے کام کاج میں بھی جب ماں بچے کو کوئی کام دیتی ہے, باپ بیٹے کو کوئی کام کہتا ہے یا بیٹی کو کوئی کام کہتا ہے, تو ان کو وہی کام کہے جاتے ہیں جو لڑکوں کے لیے مردوں والے کام, لڑکیوں کے لیے عورتوں والے کام. The family structure and operation. The very nature of the way families operate in socialization itself teaches stereotypes. The treatment of the mother by the father, the behavior of the mother and the responsibilities carried out by the father reinforce stereotypes. Family کا structure اور operation. Family کس طرح سے, کس شکل میں ہے, اس میں relationships کا کیا structure ہے, اور وہ کس طرح سے فنکشن کرتی ہے, اس کا بھی بچے پر اثر پڑتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے کہا تھا, باپ ماں کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے, ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتی ہے, بڑے بھائی کو فیملی میں کیا درجہ حاصل ہے, بڑی بہن کو کیا درجہ حاصل ہے. چھوٹا بچہ ان تمام چیزوں سے سیکھتا ہے اور اسی کے مطابق جینڈر رولز اختیار کرنا پسند کرتا ہے. یہ تو تھی کچھ باتیں فیملی کے امپیکٹ کے بارے میں. مگر جیسا کہ ہم شروع میں کہہ رہے تھے اور جیسا کہ آئی ایم شور آپ بھی جانتے ہیں, فیملی کے بعد اگر کوئی دوسرا اہم ترین ایجنٹ آف سوشلائزیشن ہے, اگر کوئی ایسی سورس ہے جو بچے کے ذہن پر انمٹ نقوش ہمیشہ کے لیے چھوڑتی ہے, وہ ہے اسکول اور نظام تعلیم. اسکول میں ہم بعد کی ہائر ایجوکیشن کو بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بھی بہت اثرات ہیں. بچپن میں لوگ کچھ اور سیکھتے ہیں لیکن بڑے ہو کر کسی کالج یا یونیورسٹی میں جا کے اس سے بالکل مختلف چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن جتنے ڈیپ اثرات اسکولنگ کے ہوتے ہیں, اسکول ایجوکیشن کے, اسکول کے کریکولا کے اور ٹیچرز کے, وہ بعد میں شاید اتنے زیادہ نہیں ہوتے. اسکول کی کا امپیکٹ جو ہے مختلف لیولز پر ہوتا ہے. اسکول بذات خود, اسکول میں ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے یا نہیں سکھایا جا رہا, یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اسکول میں جینڈر رولز کتنے زیادہ اہم ہیں, کیا اسکول لڑکوں اور لڑکیوں کی کو ایجوکیشن والا اسکول ہے یا لڑکوں کے لیے الگ اسکول, لڑکیوں کے لیے الگ اسکول ہے, اس کا فرق پڑتا ہے. ٹیکسٹ بکس کیا پڑھائی جا رہی ہیں, کریکولم کیا ہے, اور ٹیچر کس طرح کے ہیں. The educational system, the school curricula, the textbooks and the teachers' attitudes contribute very significantly to gender role socialization. Teachers reward and encourage sex-appropriate behaviors. چھوٹے بچوں کو اور خاص طور پہ پلے گروپ کے بچوں کو یا نرسری کلاس کے بچوں کو, پری اسکولرس کو, جب ٹیچر کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے تو ٹیچرز ان کو جینڈر رولز کے بارے میں بہت کچھ سکھاتے ہیں. وہ جینڈر اپروپریٹ بیہیویئر کو رینفورس کرتے ہیں پازیٹیولی اور بچوں کو ڈسکریج کرتے ہیں اگر وہ ایک انڈیزائربل جینڈر رول میں انڈلج کریں تو.
اس کے ساتھ جو دوسری چیز جو اسکول میں ہے اور جو بہت اہم ہے وہ ہے کریکولا اور ٹیکسٹ بکس. ہمارے پاس بہت سی ریسرچ ایویڈنس موجود ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ بکس جو ہے وہ جینڈر رولز سکھانے میں، جینڈر اسٹیریوٹائپس کو ڈیولپ کرنے میں، انفورس کرنے میں، اسٹرینگتھن کرنے میں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں. بہت سی ایسی ریسرچز ہیں جن میں ٹیکسٹ بکس کا انالیسس کیا گیا اور دیکھا گیا کہ میل رولز کو زیادہ ڈپکٹ کیا جاتا ہے، فیمیل رولز کو کم. مثلاً ہماری 50% پاپولیشن جو ہے عورتوں پر، انفیکٹ مور دین 50% عورتوں پر مشتمل ہے اور تقریباً اتنی ہی مردوں پر مشتمل ہے. 80% آف آور پاپولیشن از ایسوسیٹیڈ ود ایگریکلچر. ایگریکلچر میں عورتیں مردوں کا برابر ہاتھ بٹاتی ہیں، لیکن جب بھی ہم کہیں پہ کوئی تصویر دیکھتے ہیں کسی کسان کی، کھیتی باڑی کرتے ہوئے شخص کی، وہ ہمیشہ مرد ہوتا ہے. ہمیں شاید ہی کسی ٹیکسٹ بک میں کوئی ایسی عورت دکھائی دے، ایسی تصویر دکھائی دے جس میں کسان عورت تھی اور وہ فصل کی کٹائی کر رہی تھی. اب وقت کے ساتھ تھوڑی سی اویئرنیس بڑھ رہی ہے اور اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اور اس ایشو پر ہم بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے ایک علیحدہ لیکچر میں، جو کہ ہم خاص طور پہ جینڈر اور ایجوکیشن کے حوالے سے رکھیں گے. اسی طرح سے کتابوں میں جو سگنیفیکنٹ رولز ہیں، پاورفل رولز ہیں، ہمیشہ میل رولز ہوتے ہیں. ڈاکٹر ہمیشہ مرد ہوتا ہے، پائلٹ ہمیشہ مرد ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور جب ہم ہیروز کی بات کرتے ہیں، ہیروئک رولز ہمیشہ مردوں کے ہوتے ہیں. بچے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سیکھتے ہیں کہ ہیرو صرف مرد ہوتا ہے، طاقتور مرد ہوتا ہے، بہادر مرد ہوتا ہے. اسی طرح سے جو تیسرا ایجنٹ آف سوشلائزیشن جو ہم نے کہا تھا وہ ہے میڈیا، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا. Electronic media today is probably the most powerful agent of socialization. پیرنٹس نے کچھ بھی سکھایا ہو، اسکول نے کچھ بھی بتایا ہو، لیکن اگر بچے نے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کچھ اور دیکھا ہے تو بچہ اس سے زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. میڈیا میں خاص طرح کے جینڈر رولز ڈپکٹ کیے جاتے ہیں. عورتوں کو صرف خوبصورتی کی علامت کے طور پہ، شو پیس کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. عام طور پہ پروفیشنل عورت، وائز عورت، عقل مند عورت نہیں دکھائی جاتی، صرف خوبصورت دکھائی جاتی ہے. مرد ہمیشہ عقل مند بھی ہوتا ہے، ذہین بھی ہوتا ہے، پروفیشنل بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے کارنامے بھی انجام دیتا ہے. میڈیا کے بارے میں بھی، میڈیا اور جینڈر رولز کی ریلیشن شپ کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے اپنے لیکچر میں، جس کا ٹائٹل ہوگا جینڈر اینڈ میڈیا. لیکن اس وقت یاد رکھنے یہ بات یہ ہے کہ سوشلائزیشن میں جہاں فیملی کا اپنا رول ہے، وہیں پر اسکول کا، ایجوکیشن کا اور ٹیچرز کا بہت اہم رول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بہت ڈیپ امپیکٹ ہے. میڈیا اور ایجوکیشن کے بارے میں ہم اگلے لیکچرز میں کسی وقت بات کریں گے، اور آئندہ لیکچر میں ہم جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.